آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے اس کی مدد فرمائے۔ محترم سامعین، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا عرس مبارک 25 سفر المظفر کو بریلی شریف میں بہت ہی دوست کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور بلکہ بریلی میں ہی نہیں پوری دنیا میں عشاقان اعلیٰ حضرت اپنے طریقے سے سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جو ذات ہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ دوستان محترم، جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی کٹھن ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا بلند مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے اس کی آزمائش بھی اسی قدر سخت اور ہارڈ ہوا کرتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات مقدسہ ہے۔ دوستان محترم، جس وقت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے زمانے میں بہت سارے فتنے تھے جو الگ الگ طریقے سے لوگوں کے دین اور ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ کھل کر کے تبلیغ کر رہے تھے، کچھ لوگ جبہ و قبہ میں ملبوس ہو کر کے قرآن و حدیث کے غلط مفہوم و مطالب کو بتا کر کے لوگوں کے دین اور ایمان کو برباد کرنے کی ناپاک سازش کر رہے تھے۔ اس طریقے کے نظریات اور عقائد لوگوں کے درمیان میں پھیلائے جا رہے تھے، جس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد ایک انسان مسلمان سے فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں تشریف لائے جب لوگوں کو یہ نظریہ دیا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر ملی، یعنی کہ جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے ہی بھیجا ہے۔ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، جس کو سراپا غیب کی خبر دینے والا بنا کر کے بھیجا، اس نبی کے بارے میں یہ عقائد اور نظریات لوگوں کو سکھلائے، پڑھائے اور کتابوں کے اندر چھاپے جا رہے تھے کہ اس نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر بھی نہیں۔ یہیں تک محدود نہیں میرے دوستو، بلکہ یہ بھی عقیدہ دیا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ان کی قبر ایک مٹی کی ڈھیر ہے، وہاں پر جا کر کے یہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی میرے دوستو۔ یہ بھی عقائد اور نظریات لوگوں کو دیے جا رہے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبض و اختیار میں کچھ بھی نہیں، وہ ایک لاچار مجبور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہ یہ بتلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نبی ہماری طرح ایک بشر تھے۔ یہ عقائد و نظریات لوگوں کو دیے جا رہے تھے کہ معاذ اللہ، اگر کوئی امتی عبادت کی کثرت کو بڑھا دے اور
عبادت پر عبادت کرتا رہے تو معاذ اللہ ایک امتی نبی سے عبادت کے معاملے میں بڑھ سکتا ہے۔ معاذ اللہ یہی تک نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں گندے گندے عقائد لوگوں کو سکھلائے اور پڑھائے جا رہے تھے، باقاعدہ ان کو کتابوں میں لکھے گئے، جس کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں گے تو جو عقائد میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری کتابیں میں آپ کے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نماز برباد ہو جاتی، نہیں ہوتی۔ لیکن حضور کی جگہ پر اگر جانوروں کا خیال آ جائے، گھوڑا، بیل، گدھا، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آئے تو نماز۔ استغفر اللہ۔ ایسے گندے عقائد اور نظریات لوگوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، اب باقاعدہ اس کے اوپر قرآن کی دلیل بھی دی جا رہی۔ صرف حضور کی ذات پر حملہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ جس رب نے ان کو پیدا کیا اس رب کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ اور کسی نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، اور قرآن کی دلیل دی۔ کیا دلیل دی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو جھوٹ بھی ایک شے ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ایسے جو قرآن پڑھ کر کے ہدایت پائیں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے جو قرآن پڑھ کر کے ہی گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنے اکابر کی تفسیر کو نہیں پڑھیں گے، جو اپنے اکابر کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اپنے طریقے سے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کیا ہوں گے؟ ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی ھدی للمتقین، ہدایت ایسے لوگوں کو نہیں ملتی ہے جو متقی لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں بھی لوگ جو ہے خامیاں نکال رہے تھے، اور اللہ کے حوالے سے بھی غلط عقائد پھیلائے جا رہے تھے۔ اور کسی نے تو یہ کہا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں ہوتا بندے کیا کرنے والے ہیں، جب بندہ کر گزرتا ہے تب رب کو پتہ چلتا ہے اچھا بندہ یہ کرنے والا تھا۔ اس طریقے کے عقائد اور نظریات لوگوں کو دیے جا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں ان تمام فتنوں کو جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کا انتخاب فرمایا وہ ذات سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات ہے، جو دنیا میں تشریف لائی، اور لانے کے بعد ان کے ایک ایک غلط عقائد اور نظریات کا جواب آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسی نماز آپ کو مبارک ہو کہ جس میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور رہی بات ہماری، تو ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک مصطفیٰ کا خیال نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ہر فتنے کا جواب آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، علم غیب کے حوالے سے سرکار اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھ ڈالی، اتنی دلیلیں دے دی کہ قیامت تک پڑھتے پڑھتے لوگ تو تھک جائیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز سرکار اعلیٰ حضرت کی دلیل بولتی رہی۔ ایسے گندے عقائد لوگ رکھ رہے تھے اور لوگوں کے بیچ میں جا رہے تھے، اور یہ سب چیزیں سکھلا کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ تبھی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہاں سونے سے مراد یہ سونا نہیں ہے، سونے سے مراد ہے ایمان والوں جاگتے رہنا، کیونکہ چور آج کل اس کے لٹیرے بہت زیادہ گھوم رہے ہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کی نیند سو جاؤ اور تمہارا دین اور ایمان دونوں تباہ و برباد ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو لوگوں، دنیا میں لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے ہم پہنچتے ہیں تو ہماری گردنیں خم ہو جاتی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم شرمسار ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کے تلے میری گردن جھکی ہوئی ہے۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے وہ اتنا بڑا احسان ہے، وہ اتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا میں تو وہ کام آئے گی ہی، وہ قیامت کے دن بھی کام آنے والی۔ وہ کون سا احسان ہے جو قیامت تک کام آنے والی ہے؟ تو لوگوں، ایسے گندے ماحول میں بھی لوگ تھے جو لوگوں کی اصلاح کرتے، لوگ تھے جو لوگوں کو بول سکتے تھے، لیکن کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا جو پڑھ چڑھ کر کے جو ہے اس کے سوال کا جواب دیتے۔ ایسے ماحول میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ تو جو چیز سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے وہ دولت نہیں، لیکن دولت سے بڑھ کر کے، وہ رزق نہیں، وہ رزق سے بڑھ کر کے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے، وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے عقائد ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں۔ اور کیوں نہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر ہم اور آپ فخر کریں۔ جب آپ کے پیر و مرشد سے پوچھا گیا کہ حضور کسی چیز کی فکر میں آپ مبتلا رہتے تھے، فرمایا کہ ہاں، ایک چیز کی فکر مجھ کو ہمیشہ رہتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کل میدان محشر میں اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا آل رسول کیا لے کر کے آئے، تو میں سوچتا تھا کہ میں کیا جواب دوں گا۔ نماز اس لائق نہیں کہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو، عبادت اس لائق نہیں کہ رب کی بارگاہ میں پیش کروں، ٹوٹی پھوٹی عبادت اس کی شان ہے، وگرنہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ تو فرمایا کہ جب سے احمد رضا میری جھولی میں آیا ہے تب سے یہ فکر دور ہو گئی ہے۔ مجھ سے اگر میرا رب پوچھے گا کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں جواب دے سکتا ہوں کہ میں احمد رضا کو لے کر کے آیا۔ پیر آپ نے بہت دیکھے ہوں گے جس پر مریدوں کو فخر ہوتا ہے، مارہرا کا ایک واحد پیر ایسا دنیا میں نظر آتا ہے جس کو اپنے مرید پر فخر، اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار اعلیٰ حضرت کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بہت مضبوط۔ جس چیز میں اڑ جاتے پھر وہ اڑ جاتے، وہ اپنی بولی سے ہٹ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ آپ کی بولی ذاتی نہیں ہوتی تھی، آپ کے معاملات وہ ذاتی نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ قرآن و حدیث کو سامنے میں رکھ کر کے فیصلہ کرتے تھے، اور جب جو فیصلہ کر دیتے تھے تو اس سے آپ پیچھے کبھی ہٹ نہیں سکتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات گرام۔ میرے دوستو، جو انسان جتنا بڑا ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو ظاہر فرما دیتا ہے، بچپنے سے وہ آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے والد محترم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور عجیب خواب تھا جس کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ میں اپنے والد محترم کے پاس گیا، کہا ابا حضور اس طریقے کے خواب میں نے دیکھے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ کے والد محترم کے جو والد تھے، جو آپ کے دادا حضور تھے، وہ بھی اپنے وقت کے کتب تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت مبارک خواب ہے، اللہ بہت جلد تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ اتنا بڑا دین کا کام کرے گا کہ اس کے علم سے ایک دنیا سیراب ہوگی۔ الحمدللہ، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے دادا جان نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اور الحمدللہ وہ چیز ساری دنیا نے دیکھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے دوستو کہ 6 سال کی عمر میں بریلی شریف کی سرزمین پر میلاد النبی کا ہمیشہ لوگ انعقاد کرتے تھے، محفل سجاتے تھے۔ صرف 6 سال کی عمر میں آپ نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو میلاد النبی کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی، تو سارے لوگ دیکھنے والے دنگ تھے۔ آپ کی سیرت لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو پڑھانے کے لیے جو استاذ آتے تھے وہ حیرت کرتے تھے کہ مجھ کو بتانے میں وقت لگتا ہے، سمجھانے میں وقت لگتا ہے، احمد رضا کو یاد وہ چیز کب ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات تھی کہ جب کسی استاد سے کوئی سبق پڑھتے، کتاب پڑھتے، تو 1/4 حصہ آپ استاد سے پڑھ لیتے، باقی پوری کتاب آپ خود پڑھ ڈالتے۔
تو کبھی کبھی تو آپ کے استاذ محترم شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ احمد رضا انسان ہے کہ جنات ہے۔ ایک مرتبہ تو باقاعدہ آپ کے استاذ نے آپ کو دروازے کے اندر بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد کہا احمد رضا سچ سچ بتانا تم انسان ہو کہ جن ہو؟ فرمایا الحمدللہ میں انسان ہوں۔ کہا کہ مجھ کو بتانے میں وقت لگتا ہے، تم کو یاد کرنے میں بالکل وقت نہیں لگتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذہانت تھی، اور باقاعدہ چیزیں میں نے آپ سے بات کہی نا کہ جو انسان بڑا ہونے والا ہوتا ہے، اللہ جس کو کسی بڑے عہدے پر فائز فرمانا چاہتا ہے، اس کے معاملات بچپنے سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں لوگ دیکھ کر کے یہ فیصلہ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کچھ بڑا ضرور کرے گا، یہ کچھ ایسا کرے گا کہ ایک دنیا اس سے جو ہے سیراب ہوگی اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ سرکار اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے دوستوں کے ساتھ استاذ کے پاس پڑھنے گئے تو کسی بچے نے سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو استاذ نے کہا جیتے رہو بڑے ہو جاؤ۔ تو بچپنے کے ایام میں آپ نے فرمایا کہ حضور استاذ محترم یہ سلام کا جواب تو نہیں ہے، سلام اگر کسی نے کیا تو آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استاذ محترم کو خوشی ہوئی اور آپ کو سینے سے لگایا اور کہا احمد رضا تم بہت اچھے بچے ہو، تم ہر چیز کو شریعت کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہانت آپ کو عطا فرمائی۔ صرف 13 سال کی عمر میں آپ عالم، فاضل، قاری، مفتی بن کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ 14 سال کی عمر سے پہلے سب فارغ ہونے کے بعد آپ کے والد محترم کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی مسئلہ آتا اس مسئلے کا جواب دیتے، کوئی فتویٰ آتا تو آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جس دن فارغ ہوئے آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا ہوا تھا جس حوالے سے آپ کو فتویٰ دینا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے والد نے کہا بیٹے اس کا جواب تم لکھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب لکھ کر کے جب دیا تو والد محترم نے خوشی سے اپنے گلے میں لگا لیا اور کہا کہ میرے بیٹے یہ ذمہ داری اب تک میں نے قبول کی تھی، اب یہ ذمہ داری تمہارے حوالے۔ بتائیے کیا عمر ہوتی ہے 14 سال کے بچے۔ 14 سال کی عمر سے آپ نے جو دین کی خدمت کرنا شروع کیا، اس سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد انتقال سے پہلے امت مسلمہ کو 1 2 4 6 10 50 100 نہیں بلکہ 1000 سے زائد کتابیں سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو عنایت کرو۔ پڑھو، زندگی بھی سنوارو، آخرت بھی سنوارو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ کام کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت کا جتنا گن گا سکتے ہیں گا لیں، اپنے بچوں کے اندر یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کی گٹی پلا دیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، ان کو غلط راستے پر کوئی لے کر کے نہ جائے، اس کا ایمان تباہ و برباد نہ ہو، تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس کو سرکار اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ کر دو۔ انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، اس کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ اور جس نے کر لیا وہ آج الحمدللہ کامیاب ہے، اور جنہوں نے برا بھلا کہا آج دیکھ لیجئے ان کے نظریات اور عقائد جا کر کے تو کوئی خدا کو برا کہہ رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی شان میں توہین کر رہا ہے، کوئی ولی کی شان میں توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی شان میں بکواس کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ کر کے ایمان سے خارج ہو رہا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک اللہ کا انکار کر کے ایک انسان کافر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان میں سے بھی اگر ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو ہم کافر ہوتے ہیں، اور باقاعدہ لوگ اس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا نے پیشن گوئی پہلے فرما دی تھی کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آ جائے گا کہ شام کو لوگ مسلمان ہوں گے، صبح میں کافر ہو جائے۔ یہ وہ زمانہ، کبھی اس کی سن لی اس کی طرف ہو گئے، اس کی سن لی اس کی طرف ہو گئے، کبھی اس کی سن لی اس کی طرف ہو گئے، ان کی سن لی ان کی طرف ہو گئے۔ یعنی کہ تھوڑا سا مزاج اچھا لگا، بات چیت کرنے کا انداز اچھا لگا، بہت پیار سے بات کر رہا تھا، کسی کو برا نہیں کہہ رہا تھا، اس کے اوپر فدا ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے عقائد کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان عقیدے کا اچھا نہیں ہوگا وہ انسان لاکھ نماز پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو میری بات تو دور ہے، اللہ اس کے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے یہ بات تو بات کی بات ہے۔ فرمایا کہ کوئی انسان خانہ کعبہ میں ہو، مقام ابراہیم کے قریب میں ہو،
باوضو ہو، نماز کی حالت میں ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، اور اگر اس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ انسان کامل موت نہیں پائے، وہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ یعنی کہ اہل بیت کی محبت اگر انسان کے اندر نہ ہو اور نماز میں مر جائے تو وہ کافر رہتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو، جو اللہ اس کے رسول کے بارے میں گستاخی کر رہا ہو، توہین کر رہا ہو، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا وہ امام بن جائے تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے جن چیزوں کو ہمیں اور آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے اس پر بہت جم کر کے کام کیا ہے، کیونکہ آپ فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے جو لوگوں کے عقائد کو برباد کر رہے تھے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کام بھی اسی چیز پر خوب کیا۔ تو اے لوگوں، تو ہمیں اور آپ کو ایک دم کسی کے جبہ و قبہ کو دیکھ کر کے اس کی طرف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے نظریات اور عقائد کیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی انسان غیر مسلم ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، مصطفیٰ کی رسالت کو نہ مانتا ہو، آسمانی کتابوں کو نہ مانتا ہو، ایمان مفصل میں جن چیزوں کا بیان آیا ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ مانتا، لیکن رمضان میں روزے رکھ لے، وقت پہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے، پیسے زیادہ ہو وہ حج کرنے کے لیے جائے، آپ بتائیں کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا آپ بتائیں اس کے روزے ہو جائیں گے؟ کیا اس کے قرآن کی تلاوت قابل قبول ہوگی؟ جو وہ حج کرے گا بتائیے اس کا حج اللہ قبول فرمائے گا؟ کیوں نہیں فرمائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہے، وہ ایک رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا ہے، وہ ابھی بھی بت پرستی کرتا ہے۔ اس کو نماز اچھی لگ رہی اس لیے وہ پڑھ رہا ہے، روزے اس کو رکھنے میں مزہ مل رہا ہے اس لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے، لوگوں کو دینے میں اس کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، پیسے ہیں حج کرنے گیا ہے اس لیے وہ پیسے تھے وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو اب بتائیے کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کیا اس کی نمازیں ہو جائیں گی؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ تو میں کہوں گا کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ کہیں گے کیونکہ اس نے رب کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا تھا وہ عقیدہ اس نے نہیں رکھا، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نماز پڑھے تو کیا ہوا؟ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ روزے رکھ لے تو کیا ہوا؟ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، حج کر لے تو کیا ہوگا؟ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، زکوٰۃ دے دے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں قبول تبھی ہوتی ہیں جب ایک انسان ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ تو ہم نے کسی کے پیچھے نماز پڑھ دی تو کیا یہ دیکھیے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جو مصطفیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو خدا کی شان میں توہین کر رہے ہیں، یہ کوئی کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ غیر جماعت سے نہیں آئے ہیں، یہ جو قبہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی جو میں نے عقائد کے حوالے سے آپ کو پہلے بیان فرمایا۔ تو خدا کے بندو، پہلے کسی کے اوپر کسی کے فالوور بننے سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے عقائد اور نظریات کیا ہے۔ دیوبند خیال کے ہیں، اہل حدیث کے نظریات کو دیکھیں، اہل سنت و جماعت کے نظریات کو دیکھیں، بریلوی جو علماء ہیں ان کے عقائد اور نظریات کو دیکھیں، آپ رافضیوں کے عقائد کو دیکھیں، قادیانیوں کے عقائد کو دیکھیں، آپ جتنے فرقے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرا اور میرے صحابہ کا نظریہ اور عقائد ہے، جو ان چیزوں پر ہوگا وہی اہل حق ہوں گے، وہی جنتی ہوں گے۔ آپ ذرا دیکھیں، آج مصطفیٰ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، مصطفیٰ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور باقاعدہ ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، باقاعدہ لوگ اس کے فالوورز ایک نہیں کروڑوں ملینز میں ہیں۔ آپ دیکھیں جا کر کے، کیا کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ صحابی کے عقیدے سے ہٹا ہوا انسان، اب اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کا ایمان تو اتنا مضبوط تھا، آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سیر کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو ایک دیہاتی دکھا جس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آیا۔ حضور نے فرمایا کیا یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا بیچنے کے لیے آئے ہیں، بالکل بیچ دیں گے اگر اچھی قیمت ملے گی۔ بات ہو گئی پیسوں کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں پیسے لے کر کے آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں۔ حضور پیسے لے کر کے آئے، تب تک اس نے دوسرے انسان سے بات کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور کہا کیا تم نے مجھ سے سودا نہیں کیا تھا؟ کیا میری تمہاری اس گھوڑے کو لے کر کے بات نہیں ہوئی تھی؟ اس نے کہا نہیں تو میری کوئی نہیں بات ہوئی۔ اب کیونکہ اس کو پیسے زیادہ مل رہے تھے وہ مکڑ گیا۔ تو اس نے کہا چھوڑیے بحث کرنے سے کیا ہوگا، ایک کام کرتے ہیں کہ اگر میری آپ کی بات ہوئی ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کوئی گواہ پیش کر دیجئے کہ میں نے یہ گھوڑا بیچا ہے آپ سے، میں آپ کو یہ گھوڑا عطا کروں، میں یہ گھوڑا آپ کو دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس وقت کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تھا، کہا کہ آپ کی گواہی نہیں مانیں گے، کوئی اور گواہی دے۔ تو صحابہ کرام کی بھیڑ اور دیگر لوگوں کی بھیڑ دھیرے دھیرے لگنے لگی، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ تو اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے، کہا کہ یہ بھیڑ کیسی ہے اور حضور یہاں پر کیوں بے چین ہے، کس طریقے کی باتیں ہو رہی؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے خریدا، یہ کہہ رہا نہیں خریدا، گواہ چاہیے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ گھوڑا حضور نے خریدا؟ فرمایا ہاں خریدا۔ کون کہتا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نے خریدا ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا ہاں حضور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خریدا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ آپ نے خریدا ہے، اور اگر خریدا ہے تو کوئی گواہ لے کر کے آئیے، اور کوئی گواہ تھا نہیں۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا اچھا تم لوگ سائڈ ہو۔ حضرت خزیمہ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے نبی یہ کہہ رہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے بیچا نہیں، کوئی گواہ بتاؤ میں گھوڑا دے دیتا ہوں۔ حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تم سے گھوڑا خریدا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو ایک گواہ چاہیے تھے، گواہ تو مل گیا، وہ بظاہر چلا گیا کیونکہ وہ تو اپنا مقدمہ ہار گیا۔ گواہی اس کو ایک چاہیے تھی، گواہی مل گئی، لیکن جو صحابہ جو اور لوگ تھے جن کے سامنے حضور کی یہ حدیث پاک تھی کہ جو جھوٹی گواہی دے گا وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ صحابہ ان کو گھڑ گھڑ کر دیکھنے لگے، جب یہ موجود تھے نہیں تو گواہی کیسے دے دی؟ سارے لوگ گھڑ کر کے دیکھنے لگے، سارے لوگ غلط کچھ اور سوچ رہے تھے۔ حضرت خزیمہ سے لوگوں نے الگ طریقے کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ حضرت خزیمہ نے کہا میرے دوستو تم لوگ بہت جلدی کر رہے، مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے یہ کام کیسے انجام دیا ہے، میں نے یہ کیوں کہا ہے۔ تو کہا کہ اچھا بتاؤ تم نے گواہی کیسے دیتی جب تم موجود نہیں تھے؟ تو حضرت خزیمہ کا ایمان دیکھیے، اللہ کرے ہمارا اور آپ کا بھی ایمان ایسا ہو جائے، اللہ صحابہ کرام کے ایمان کا صدقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرما دے۔ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں اے لوگوں یہ بتاؤ کیا تم نے جنت کو دیکھا؟ سارے لوگوں نے کہا نہیں دیکھا۔ بتاؤ جنت مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو کہا مانتے ہیں۔ بھلا کس کے بتانے سے؟ کہا مصطفیٰ کے بتانے سے۔ کہا دوزخ کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا مانتا۔ کہا کس کے بتانے سے؟ کہا مصطفیٰ کے بتانے سے۔ بھلا قیامت کے میدان کو دیکھا؟ حساب و کتاب کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے قیامت آنے والی؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا کس کے بتانے سے؟ کہا مصطفیٰ کے بتانے سے۔ کہا چھوڑو یہ چھوٹی باتیں ہو گئی، یہ بتاؤ کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا مانتے ہو کہ نہیں مانتے خدا ایک ہے؟ فرمایا مانتا ہوں۔ کہا کس کے بتانے سے؟ کہا مصطفیٰ کے بتانے سے۔ حضرت خزیمہ نے کہا جب مصطفیٰ کے بتانے سے بغیر دیکھے جنت کو مان لیا، مصطفیٰ کے کہنے سے بغیر دیکھے جہنم کو مان لیا، مصطفیٰ کے کہنے سے بغیر دیکھے قیامت کو مان لیا، مصطفیٰ کے کہنے سے بغیر دیکھے ایک رب کی گواہی دے دی، تو کیا اس سے بڑا یہ مقدمہ تھا؟ کیا اس سے بڑی یہ گواہی تھی کہ مصطفیٰ کہہ رہے میں نے گھوڑا خریدا ہے اور گھوڑا سامنے موجود ہے اور میں نے گواہی دیتی؟ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکل گئی صحابہ کرام نے اس کو مان لیا۔ یہ تھا ایمان صحابہ کرام۔
آج ایسا ایمان ہے؟ آج ایسا ایمان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے باقاعدہ اس کی مدد فرمائی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے اور صحابہ کرام کے ایمان کا صدقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، اتنے مضبوط والے۔ اب دیکھیے اس حدیث کو اور دور تک میں لے کر کے جاؤں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ خزیمہ نے گواہی دی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کی گواہی درکار ہو تو 2 گواہ چاہیے۔ کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے۔ اور یہ حکم کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ شادی کرنی ہے، کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے۔ طلاق کے معاملے میں گواہی چاہیے، کتنے لوگوں کی چاہیے؟ 2 لوگوں کی چاہیے۔ چاند کی شہادت کی گواہی چاہیے، کتنے لوگوں کی چاہیے؟ 2 لوگوں کی چاہیے۔ یعنی کہ جب کبھی کسی چیز کی شہادت درکار ہو تو 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ حضرت خزیمہ کی گواہی سنی تو اتنے خوش ہوئے، اتنے مسرت میں آ گئے کہ فرمایا اے لوگو، میں محمد اس کے لیے ایک فضیلت کی بات بتلاتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ جہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر خزیمہ اگر ایک اکیلے گواہی دے دے تو ان کے 2 گواہوں، ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہو۔ سبحان اللہ، ان کی ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مالک و مختار ہیں کہ قرآن کے حکم سے بھی جس کو چاہے مستثنا کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے قبض و اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے حدیث کی روشنی میں لوگوں کو دلائل دی اور فرمایا کہ یہ جو تمہارے اعتراضات ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے۔ بہت مضبوط عقائد کے تھے سرکار اعلیٰ حضرت، اور ایمان اتنا مضبوط، الحمدللہ، اللہ کرے ہمارا ایمان بھی ویسا ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہر بریلی میں سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کو منہ کے اندر میں کچھ چھالے وغیرہ نکل آئے، گانٹھیں بننے لگی، جس کی وجہ سے آپ کا منہ کھل نہیں پا رہا۔ تو ڈاکٹر کو بلایا گیا اور باقاعدہ وہ حکیم تھے، بہت اچھے نامی گرامی حکیم تھے، ان کو لایا گیا اور لانے کے بعد کہا کہ چل کر کے دیکھ لیجئے مولانا کی طبیعت بہت زیادہ گڑبڑ ہے، منہ نہیں کھل پا رہا ہے۔ حکیم نے جیسے ہی دیکھا کہنے لگا مولانا کو طاعون کی بیماری پکڑے ہوئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا انسان، نہ یہ حکیم سچا ہے نہ اس کی حکمت سچی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر کے سامنے میں اس کی برائی کر دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو کہاں سے کوئی مانے گا؟ ڈاکٹر کے سامنے کوئی کچھ بول پاتا ہے؟ نہیں بول پاتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ ایمان کو نقش فرما دیتا ہے، اپنی روح کی طرف سے مدد فرماتا ہے، وہ لوگ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا یہ حکیم بھی جھوٹا ہے، اس کی حکمت بھی جھوٹی ہے۔ حکیم صاحب کو بات بری لگ گئی، وہ چلے گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے صحبت میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ حضور مسواک کریں، مسواک ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے آپ کا منہ کھل جائے۔ اچھا کالی مرچ لیں اور لینے کے بعد اس کو مسوڑوں پہ اچھے سے رگڑ لیں تاکہ خون وغیرہ اگر جمے ہوئے تو وہ باہر آ جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا اور الحمدللہ صبح تک آپ کا منہ کھلنے لگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا بلاؤ اس حکیم کو جو یہ کہہ رہا تھا مجھ کو طاعون کی بیماری ہو گئی۔ تو کسی نے کہا حضور آپ اتنی اعتماد کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں یہ کوئی میرے گھر کی بات تھوڑی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کسی مرض کو دیکھو کہ کوئی انسان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ دقت بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ایک دعا پڑھ لیا کر، اللہ
تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھو کہ جب دعا تم پڑھ لو گے تو وہ مرض تمہیں نہیں لگ سکتا جس کو دیکھ کر کے تم نے دعا پڑھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی تھی پہلے، تو مجھ کو اللہ کے رسول کے قول پر اتنا اعتماد تھا کہ دنیا کے لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے مجھ کو اعتماد تھا کہ وہ جو بول رہا ہے وہ غلط بول رہا ہے کیونکہ مصطفیٰ کی حدیث صحیح ہے۔ تو یہ یقین، یہ اعتماد اللہ اس کے رسول کی ذات پر، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اعتمادی بنائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات پر پروردگار عالم اپنے محبوب سے سچی پکی محبت پیدا فرمائے۔ اور جس مسئلے میں اڑ جاتے، لوگ کہتے ہیں مولانا سخت مزاج کے تھے، اپنے سامنے میں کسی کی نہیں سنتے تھے، بات یہ نہیں تھی کہ اپنے سامنے میں نہیں سنتے تھے، وہ قرآن اور حدیث کی جب بات آ جاتی تو اس کے سامنے میں پھر وہ کسی کی بات نہیں سنتے، شریعت پہ ڈٹے رہتے تھے، لاکھ دنیا کچھ بھی کہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ آپ کا جب یہ کلام علامہ اقبال کے استاد محترم طاق دہلوی کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے، بڑے شاعر تھے، انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کے جب کلام کو پڑھا تو آپ بساختہ پکار اٹھے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے۔ اے احمد رضا، جس فیلڈ میں تم نے کام کیا ہے وہاں پر آپ نے اپنا جھنڈا گاڑا، عقائد کے اوپر بات کی تو وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑا، محبت رسول کے اوپر کام کیا تو وہاں اپنا جھنڈا گاڑا، فقہی معاملات پر آپ نے کام کرنا شروع کیا وہاں اپنا جھنڈا گاڑا، اور ایک دو نہیں بلکہ 50 سے بھی زیادہ علوم پر سرکار اعلیٰ حضرت کو کامل ملکہ حاصل۔ آپ کے سامنے میں اس معاملے میں کوئی آپ سے بحث نہیں کر سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تیمم کرنے کے لیے جو مٹی ہے، اس حوالے سے مسئلہ پوچھا کہ کتنے قسم کی مٹی ہے، تو آپ نے مٹی کے 83 قسمیں آپ نے جڑوا دی۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے اپنے وقت کے مجدد سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جب اٹل ہو جاتے کسی چیز پہ تو ہٹ نہیں سکتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ بولنا جانتے تھے تو آپ منوانا بھی جانتے تھے۔ آپ اگر کوئی بات کہہ دیتے تو لوگوں کو یہ بات سمجھانی کیسے ہے، یہ اس فن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب مہارت حاصل کی دی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبل پور آپ کے ایک کیا کہتے ہیں خلیفہ تھے، وہاں گئے، جمعے کی نماز میں آپ کو امامت کرنا تھا تو کسی نے آ کر کے پرچہ دے دیا۔ پرچہ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جمعے کی نماز میں جو خطبے کی اذان پڑھی جاتی یہ کہاں سے پڑھی جانی چاہیے، کہاں دینی چاہیے، کہاں افضل ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا خطبے کی اذان جو بعد والی ہوتی ہے اس کو مسجد کے باہر میں پڑھا کر، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالفین بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت تھے وہ لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ منہ دیکھ کر کے بات نہیں کرتے تھے کہ فلاں شخص ہے، فلاں اقتدار میں ہے، فلاں حاکم ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں سرکار اعلیٰ، بس یہی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو مصطفیٰ کی بات ہے ہم اس کو مانیں گے، جو خدا کی بات ہے ہم اس کو مانیں گے، ہم لوگوں کی بات کو نہیں مانیں گے، ترجیح ان کی بات کو ہم نہیں دیں گے، جو بات ہے شریعت کی وہ کہہ کر کے رہیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات کہی تو کچھ لوگ حسد کرنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، جا کر کے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی کہ ایک مولانا نے غلط مسئلہ بتا دیا، لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ 50 سال سے ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، خطبے کی اذان امام کے سامنے میں پڑھی جاتی ہے، اگرچہ ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال کیا تھا کہ کہاں دینی چاہیے، کہاں بہتر ہے،
تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا باہر پڑا. تو حسد چونکہ کرنے والے لوگ تھے تو انہوں نے جا کر کے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی. اب بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ وہ معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا، اور سرکار اعلیٰ حضرت کبھی کورٹ جاتے نہیں تھے. کہتے تھے یہ عدالت نہیں ہے، یہاں انگریزوں کی عدالت کو عدالت ہی نہیں مانتے تھے، وہاں عدل نہیں ہوتا ہے، وہاں پیسے دے کر کے مسئلے بدلوا دیے جاتے ہیں، غریب کا فیصلہ امیروں کے حق میں کر دیا جاتا ہے، پیسے سے وہاں پہ کام چلتا ہے، وہاں پر گواہ بھی بک جاتے ہیں، وکیل بھی بکتے ہیں، جج بھی کبھی کبھی بک جاتا ہے. اس لیے کہتے تھے وہاں عدل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم عدالت نہیں جائیں گے، کچہری کہتے تھے سرکار. تو خیر آپ کے اوپر جب کیس کر دیا گیا تو آپ کی تاریخ آئی، آپ کو جانا پڑتا. اتفاق ایسا ہوا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا کیس چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں جب اس کا کیس ختم ہوا تو ایک ندا دینے والا ہوتا ہے جو کہتا ہے فلاں صاحب کو بلاؤ، تو وہ وہیں سے چلاتا فلاں بن فلاں حاضر ہو، یعنی کہ فلاں کا ختم ہو گیا، تمہاری باری ہے، آ جاؤ. تو سرکار اعلیٰ حضرت سے وہ عقیدت کرنے والا بندہ تھا. سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جب میرے نام کا اعلان کرے، جب کہے کہ اعلان کرو جا کر کے تو یہ کام کرنا ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت نے جب نے عقیدت مند سے یہ بات کہی، کہا ٹھیک ہے حضور ایسا کریں گے. تو جب کورٹ میں پہنچے، آپ کے نام کا اعلان ہونا تھا، تو جج نے کہا جاؤ فلاں مولانا صاحب کو آواز دے کر کے آؤ. تو اب وہ جو ندا دینے والا تھا وہ کیا کرتا ہے، کان میں انگلی ڈالا اور ڈالنے کے بعد جج صاحب کے سامنے میں کھڑا ہو کر کے چلا کر کے کہنا شروع کیا مولانا احمد رضا خان بن نقی علی خان حاضر ہو. اس طریقے سے جب چلایا تو جج نے ہڑکایا بے وقوف کہیں گے، جا کر کے باہر آواز دو تاکہ جو یہاں نہیں حاضر ہے وہ حاضر ہو جائے. تو مجھے کیوں سنا رہے، میں تو یہاں پہلے سے موجود. تو عقیدت مند نے کہا حضور یہی بات تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی خطبے کی اذان تم امام کے سامنے میں پڑھ رہے ہو، جبکہ امام تو پہلے سے وہاں موجود ہے، باہر جا کر کے پڑھو تاکہ جو لوگ نہیں آ پائے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ خطبے کی اذان ہو رہی ہے، اب نماز شروع ہونے والی ہے. اتنا جب جج صاحب کو معلوم پڑی بات تو کہا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، مولانا نے جو مسئلہ بیان کیا ہے بالکل صحیح بیان فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت جب کسی چیز پہ ڈٹ جاتے تھے تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، لوگ مانے یا نہ مانے ہمیں وہ بات کہنی ہے جو مصطفیٰ نے بتلائی، ہم اس بات کو کہیں گے جس بات کو رب نے کہی، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے. اور لوگوں سرکار اعلیٰ حضرت نے صرف نہیں بلکہ جانے سے پہلے 1 2 4 6 نہیں بلکہ 1000 سے زائد کتاب آپ نے چھوڑ دی ہم لوگوں کے لیے. ہم پڑھیں اور اپنے معاملات کو درست کریں، عقائد کے معاملات کو درست کریں، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے اندر کیسے پیدا کریں، اپنے معاملات کو کیسے مضبوط کریں. ہر فیلڈ میں سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا وہ سارے کاموں میں سب سے بڑا کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین کی جا رہی تھی، جو غلط عقائد و نظریات پھیلائے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس غلام سے یہ کام لیا کہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جب باری آئی تو سرکار اعلیٰ حضرت میدان میں کھڑے ہوئے. بتائیے سینکڑوں مولوی جو قرآن لے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے، حدیث لے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے، اور اس بیچ میں سرکار اعلیٰ حضرت آ کر کے کام کرتے ہیں. اور کام ایسا کیا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں آج ان کے نام کو لوگ جانتے ہیں کہ اے امام احمد رضا جو کام آپ نے کیا ہے وہ ہمارے ماں باپ کی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ بڑا کام تھا. ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے کو کھلا پلا دیتے ہیں، کپڑا لتا دیتے ہیں، زمین جائیداد دیتے ہیں. باقاعدہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو چیز ہمیں اور آپ کو دی وہ ایمان کی دولت ہے جو یہاں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. تو دعا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیمات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کیا ہے جس کو لے کر کے لوگ غلط فہمی میں رہتے.
آج بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنی لوگ جو ہوتے ہیں یہ خرافاتی ہوتے ہیں، سنی مولوی لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کافر بتا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اکیلا نہ جانے کتنے فرقوں کا جواب دیا، جو بھی آیا سرکار اعلیٰ حضرت سے ملا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سب کا رد فرمایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، نہیں دیکھا کہ سامنے والا کون ہے، کتنی بڑی خانقاہ کا مجاور ہے، کون کہاں سے چلا آ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر تم غلط ہو تو تم کو غلط کہا جائے گا، تم صحیح ہو تو تم کو صحیح کہا جائے گا۔ اور یہی ہمیں اور آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے کیا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا فرمایا؟ وہ زندگی موت جس نے پیدا کی ہے، کیوں پیدا کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھے گا تم میں کس کے کام زیادہ اچھے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھے عمل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو جب انسان کو اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ مجھ کو اچھے کام کرنا ہے، تو وہ منہ دیکھ کر کے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ حیثیت دیکھ کر کے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کو بری لگنے دو، اللہ اس کے رسول کو بات بری نہیں کرنی چاہیے، لوگ برا کہتے ہیں کہنے دو، اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین ہمیں اور آپ کو برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا کہ آج پوری دنیا ان کا نام لے رہی ہے، اور جو بھی یہ کام کرے گا انشاءاللہ اس کی دنیا نام لیتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان میں اس طریقے سے چار چاند لگاتا ہے کہ وہ رہتا تو زمین پر ہے لیکن ساری کائنات میں، آسمانی دنیا میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات مقدسہ ہے جنہوں نے 14ویں صدی میں، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہ فرمایا 12ویں 13ویں 14ویں صدی، یہ 300 سال کے اندر میں کوئی اتنا بڑا عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوا جتنے بڑے عالم مولانا احمد رضا رحمت عثمان، اللہ، اتنے بڑے عالم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی انانیت سے نکل کر کے بات کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کی صرف زبان سے سننے کے بعد اس چیز کو مان لینے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی تحقیق میں جانے کی کوشش کرے، کبھی چھاننے کی کوشش کرے۔ مولانا احمد رضا کو برا کہنے والے لوگوں، کبھی ان کو پڑھ کر کے دیکھو، صرف 1 مہینہ اس کو ریڈ کر کے دیکھو، اس ذات مقدس کو۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے عقائد اور نظریات کو نہیں بدل دیے تو جو تم کہو گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے کوشش تو کرو، بس خلوص نیت کے ساتھ، انانیت کو ختم کر کے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو حساب مولانا احمد رضا کو نہیں دینا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ کوئی مولوی ہم کو جنت میں لے کر کے نہیں جائے گا کہ ہم نے اس کا دامن تھام لیا ہے تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آج باقاعدہ بھولے والے لوگوں کو میں نے دیکھا، عام طریقے سے لوگوں کو یہ منع کیا جاتا ہے مزاروں پہ نہ جاؤ، فاتحہ درود نہ کرواؤ، سلام نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ سب غلط طریقے ہیں، یہ سب گندے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ سب نئی بدعت ہے، یہ سب چیزیں مولانا احمد رضا نے شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے فالوور ہو رہے ہیں، یہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ اس طریقے کی بات چل رہی ہوتی۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، باقاعدہ میرے پاس ایک صاحب آیا، اور چونکہ میں مدرسہ چھوٹا سا چلاتا ہوں، مدرسہ رضویہ اصلاح المسلمین کے نام سے، میرے یہاں غالباً 20-30 باہری بچے ہیں اور 40-50 محلے کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ 2-3 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا۔ تو جب مدرسے کہیں پر قائم ہوتے ہیں تو آزو بازو کے جو لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، کبھی شوق سے مدرسے میں آ کر تعاون کر جاتے ہیں، دے جاتے ہیں کچھ، جس سے یہ ہوتا ہے کہ
مدرسے کے بچوں کے اوپر اس چیز کو صرف کر دیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں ان کو جزا عطا فرمائے۔ تو کسی صاحب کو یہ بات معلوم پڑی کہ فلاں جگہ پر ایک نیا مدرسہ چالو ہوا ہے، وہاں کچھ بچے رہتے ہیں، اور چونکہ نئے مدرسے میں دقتیں ہوتی ہیں شروعات میں، تو خیر شروعاتی دور ہے، 1 سوا سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ان کے یہاں ایک صاحب جو آئے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور کہنے لگے مولانا میں یہ راشن پانی لے کر کے آیا ہوں، اور اس نیت سے لایا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں میری اہلیہ کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کو جنت میں آرام فرمائے۔ ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ، اچھا کیا آپ نے۔ مہمان رسول کے لیے جب آپ سوچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ان کے معاملات کو درست فرمائے، یہ اچھی سوچ ہے۔ تو چونکہ جب انہوں نے مدرسے کے بورڈ کو دیکھا، یہاں کے رہنے سہنے طور طریقے کو دیکھا، تو کہنے لگے آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ سنیے گا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ جو کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، وہ کیا کام کیا، اس کے حوالے سے بہت گہری بات بتا رہا ہوں۔ اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بس ہاتھ جوڑ کر کے کہ دوستو کوئی بات سامنے میں آ جائے تو اس کو چھان بین کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیج پر آ کر کے جو من میں آیا وہ بولا جا رہا ہے، ذاتی لڑائی نہیں ہے، کسی کے اوپر تنقید نہیں کی جا رہی، کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ عام طریقے سے معاشرے میں جو پھیل رہی ہے وہ بات میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صاحب آئے، کہنے لگے آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا الحمدللہ ہم لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں اور حنفی ہیں، جس کو اس صدی میں یا بلکہ یہ 100 سال کے اندر جب سے اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جو کام کیا، جو گندے عقائد و نظریات لوگوں کے بیچ میں پنپ رہے تھے، اس پر کام کیا ہے، اور الحمدللہ ان کے عقائد و نظریات کے ماننے والے کو بریلوی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ جس کو پہچان کے لیے بریلوی کہتے ہیں، تو ہم لوگ بریلوی سنی صحیح عقیدہ۔ تو جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا لیکن الحمدللہ میں دیوبندی، میں مزاروں پہ نہیں جاتا، میں فاتحہ نہیں دلاتا، میں کھڑے ہو کر کے سلام نہیں پڑھتا، میں مزاروں پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا۔ یہ سارے معاملات انہوں نے بتانا شروع کر دیے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا نام سنی ہے اور اس چیز کا نام دیوبندی ہے، کہ اگر کوئی فاتحہ کرائے تو سنی ہے اور نہ کرائے تو دیوبندی ہے، اگر کوئی مزار پہ جائے تو سنی ہے، نہ جائے تو دیوبندی ہے، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ لیا تو سنی ہے، نہیں پڑھا تو وہ دیوبندی ہے، مزاروں پر جا کر کے بزرگوں کے توسل سے دعا کی تو وہ سنی ہے، اور نہیں گیا تو وہ دیوبندی ہے۔ شاید لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، اس کو پیمانہ بنا رکھا ہے ناپنے کا۔ میں نے یہ چیز محسوس کی، تو میں نے ان صاحب سے کہا آپ دیوبندی ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں دیوبندی ہوں۔ ہم نے کہا دیکھیں، فاتحہ کرانا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب کام ہے، اور اس کی اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ جیسے ایک صحابی رسول کے والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں جو ان کو ثواب ملے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 7 کنواں لے لو اور اپنے ماں کے نام سے کیا کرو؟ صدقہ جاریہ کر دو، جتنے لوگ پانی پیئیں گے تمہاری ماں کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک اصل چیز وہاں موجود تھی۔ تو اب اسی مسئلے سے کیا مسئلہ اخذ کیا گیا؟ اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اب اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کو کھانا کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو ملے گا، مدرسے میں بچوں کے لیے انتظام کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب ملے گا، ماں باپ کے نام سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو اس سے اس کو ثواب ملے گا۔ یہ مستحب کام ہے، کرو تو ثواب ملے گا، نہیں کرو تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ گنہگار ہو گئے۔ تو میں نے یہ چیز محسوس کی کہ لوگوں نے اسی چیز کو یہ پیمانہ بنا رکھا ہے، ناپنے کا، کہ یہ کرے تو سنی، وہ کرے تو دیوبندی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل کہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنی اور دیوبندی
یا اہل حدیث، ان لوگوں میں آپسی کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے؟ انہوں نے بتایا ہمیں یہ غلط لگتی سنی لوگ جس کو بریلوی کہتے ہیں وہ بالکل غلط طریقے پر ہے۔ کہا کیوں؟ بولا کہ وہ نماز کو ترجیح نہیں دیتے، فاتحہ درود کو دیتے ہیں، وہ مزاروں کو دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ایسا کس نے آپ سے کہا؟ بولا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آپ کے اوپر فرض کیا اسی طریقے سے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ اور آپ نے کہا کہ سنی لوگ مزار پہ جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، ہم نے کہا جو غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ کافر ہے۔ یہاں تک کہ تعظیمی سجدہ بھی اس امت کے لیے حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ تو یہاں تک کہ فرمایا ہے کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو قبر کے بالکل قریب نہ کھڑے ہوا کرو بلکہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہا کرو، اور وہاں سے فاتحہ درود پڑھ کر کے ان کے توسل سے دعا کیا کرو، اللہ ان کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی۔ یہ چیز معاشرے میں کون عام کر رہا ہے؟ بولا کہ اس طریقے کی باتیں ہم لوگوں کو سننے ملتی ہیں۔ ہم نے کہا لیکن ہم کس کو دیوبندی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جو فاتحہ نہیں کراتے آپ ان کو دیوبندی کہتے ہیں، جو بہت زیادہ اونچا پیجامہ پہنتے آپ ان کو دیوبندی کہتے ہیں، جو کھڑے ہو کر کے سلام نہیں پڑھتے آپ ان کو دیوبندی کہتے ہیں، جو اپنی ماں باپ کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ نہیں پڑھتے آپ ان کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ علامتیں ان کی ہیں تو ضرور، لیکن اس بنا پر ہم ان کو دیوبندی نہیں کہتے۔ تو انہوں نے کہا تو کس بنا پر کہتے ہیں؟ ہم نے کہا آج سن لیجیے اور سمجھ لیجیے اور اس کے بعد فیصلہ کریے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ ہم نے کہا یہ بتائیے، ہمارے نزدیک میں دیوبندی مسلمان نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے معاملات میں وہ گندے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس نے کہا تھا میں دیوبندی، اس کو بات بری لگی، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ جو انسان یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، وہ تو ہمارے اور آپ کے جیسے عام انسان تھے، بتائیے وہ انسان مسلمان ہے؟ جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، بلکہ نبی تو کہتے ہی اس کو جو غیب کی خبر دیتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کس بیوقوف نے یہ بات کہی؟ پھر ہم نے ان کو کتاب دکھائی کہ یہ فلاں دیوبندی کی کتاب ہے، ہم اس وجہ سے ان کو دیوبندی کہتے ہیں، ان سے دور رہنے کی بات ہے، نماز کی وجہ سے نہیں کہتے۔ اچھا صاحب، دوسری چیز ہم نے کہا کہ جو انسان یہ کہتا ہو کہ مصطفیٰ کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن گھوڑا، گدھا، بیل، جانوروں کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ بتائیے ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ بہت سخت جملے میں انہوں نے مذمت کر۔ ہم نے کہا ہماری لڑائی اس بات کو لے کر، فاتحہ درود کو لے کر کے نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کی شان میں توہین کرے ہم اس سے رشتہ نہیں بنا سکتے، اور اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ تم نبی کو کہتے ہو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، اور دوسرے دن تبلیغ میں جاتے ہو کہتے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ ہونے والا ہے۔ ارے صاحب، قیامت نہیں آئی ہے اور مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیوں کو بتایا، تو یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے؟ باقاعدہ غیب کی خبر لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ بتائیے، جو نبی قیامت میں کیا ہونے والا ہے یہ بتا رہے ہیں، بلکہ ایک روایت ایسی ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے،
اچانک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے ابراہیم جو بچپنے میں انتقال کر گئے تھے ان کے لیے اللہ نے جنت میں ایک دائی کو مقرر کر دیا جو ان کو دودھ پلائے. سبحان اللہ. نبی زمین پر تشریف فرمائے اور جنت میں کیا ہو رہا ہے حضور یہیں سے بتا رہے ہیں. یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے میں رکھنا کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ ایک ایمان والے کی بولی ہو سکتی ہے, یہ ایک مسلمان کی بولی ہو سکتی ہے؟ نہیں صاحب, یہ ایمان والے کی بولی نہیں ہو سکتی. یہی تک بات ختم نہیں ہوئی. پھر ہم نے ان سے کہا معاملات تو بہت ہیں, 120 ایسے گندے عقائد میں ابھی آپ کو دکھلا سکتا ہوں اور باقاعدہ کتاب میں دکھا سکتا ہوں. ہم نے کہا نبی کی بات چھوڑے, انہوں نے تو رب کو بھی نہیں چھوڑا, رب کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا کہ جو انسان یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اب بتائیے آپ کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے باقاعدہ سخت لہجے میں ان کی مذمت کی, گالی تک کے دے دی, کہا کہ کون بے وقوف ایسی بات کرے. ہم نے کہا کتاب کا نام پڑھ لیجیے آپ. تو انہوں نے کہا ہم ایسے والے نہیں, ہمارے نظریات اور عقائد ایسے نہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے فاتحہ درود کا معاملہ ہے, فاتحہ کیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو وہ ہے, سلام پڑھا تو وہ, نہیں پڑھا تو وہ. معاملات دوستو یہ نہیں ہے. بات عقائد کی کہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں وہ صاحب کیا عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے بارے میں وہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں, یہ معاملات ہیں. عقائد کو دیکھ کر کے کسی کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے معاملات کو دیکھ کر کے, اس کی گفتار کو دیکھ کر کے, اس کے جو ہے ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کے, اس کے فالوورز کو دیکھ کر کے. ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ انسان اچھا ہے. اور آج بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو, ایک ہو جاؤ, امت کو توڑو مت. یہ اچھی بولی ہے؟ یہ اچھی بولی ہے؟ جب برے کو برا نہیں کہیں گے تو اچھے کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر یہاں پر لائن سے 10-11 گلاس رکھے ہوئے اور ہر گلاس میں ایک ایک گلاس دودھ ہو, ہر گلاس میں, اور ایک گلاس کے دودھ میں شراب کا قطرہ ملا ہوا, دوسرے میں پیشاب کے بوند ملے ہوئے ہو, 2 گلاس ایسے ہو جو ناپاک ہو, نجس ہو, جس کا پینا حرام ہے, اب بتائیے ہے تو سارے میں گلاس. اب کسی سے بتایا جائے کہ اس میں سے اچھے کی پہچان کرو تو کیسے کریں گے؟ تو جو برا ہے اس کو برا کہنا پڑے گا تب اچھے کی پہچان ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے کہا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, 72 غلط ہوں گے, ایک اچھا ہوگا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب صحیح ہو جائے؟ تو اپنے عقائد اور نظریات کو جانچنے کی ضرورت ہے.